أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ گزشتہ کل اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور خدا کے عذاب اس کی پکڑ اور دشمنوں کی حرکتیں کہ اللہ کے معاملے میں یہ بات من گھڑت کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد رکھا ہے، نعوذ باللہ، اس کا ذکر ہوا۔ اسی سے متعلق یہ آیتیں ہیں سورہ کہف کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہے، قریش کی ایک جماعت جس میں ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل اور اسی طرح نضر بن حارث، عاص بن وائل، ان سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ سے جو گفتگو کی، جو گزشتہ کل اس کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہوئی، مجلس سے اٹھے، ان لوگوں کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف پہنچی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر انہوں نے اس کلام یعنی قرآن کو نہیں مانا تو شاید آپ ان کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اسف انتہائی غم و غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو دوست جب اس کو تنہا چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تو ان کے فراق پر وہ صبر نہ کر سکے اور وہ غم میں گھل جائے اور غم اسے کھانے لگے تو اس کا وہاں اسف کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سرداروں نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت کی اور ایسی باتیں، ایسی گفتگو ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اس پر اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا اگر انہوں نے اس کلام یعنی قرآن کریم کو نہیں مانا تو شاید اس غم میں اور اس حالت میں جو تم پر طاری ہو چکی ہے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے سجاوٹ بنایا ہے۔ زمین پر جو کچھ چیزیں ہیں اللہ پاک نے زمین اور زمین والوں کے لیے سجاوٹ بنایا ہے۔ سانپ، بچھو، موذی جانور، شیاطین، بتائیں زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، کیا وہ بھی زینت ہے؟ کہ اللہ کی یہ قدرت اور اس کی یہ صنعت اور اس کی ذات و صفات پر یہ دلالت کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی زمین کی زینت بن رہی ہے کہ یہ موذی جانور جو زمین پر نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظہر اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے بے حساب مخلوقات بنایا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے ما علی الارض کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انسان سے کی، اس سے مراد انسان ہے۔ بعض اہل تفسیر نے علماء اور صلحاء سے بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ زمین کی زینت جو ہے علماء اور صلحاء ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ سرسب، شاداب اور یہ درخت، یہ ساری جتنی نعمتیں اللہ پاک نے زمین پر رکھی ہیں، یہ سب اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اس کو زمین کی زینت بنایا، اور انسان کو بھی زمین کی زینت بنایا ہے۔ اور اسی طرح آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوٹھیاں بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں، اونچے اونچے مکانات بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو استطاعت دی، بہترین ضروری چیزیں خرید رہے ہیں، ضروریات کے لیے گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی کم قیمت کی ہے، زیادہ قیمت کی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے خزانے سے یہ دنیا میں نعمتیں عطا فرمایا، اور یہ ساری چیزیں علماء نے اس کو بھی زینت کہا ہے کہ انسانی ضرورت کے لیے اللہ نے اپنے خزانے عطا کیا ہے، انسان اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ما علی الارض سے اجمالی طور پہ اس سارا نظام اس سے مراد ہے۔ آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ پاک نے پورا نظام حسین، یا یوں کہا جائے ہر چیز کو تحسین میں دخل ہے، کیونکہ ہر چیز کا حسن اضافی ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچ لیں کہ زمین کی چیزوں کے استعمال میں مومن ہو یا کافر اچھے طور پر ان کا استعمال کرتا ہے۔ سب سے بہتر استعمال کرنے والا وہی ہوگا جو ان چیزوں کا حریص اور ان پر فریفتہ اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہو، قدر ضرورت پر قناعت کر کے چلتا رہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسب اور اللہ پاک نے اسے شیریں بنایا ہے۔ اللہ تم کو پچھلوں یعنی ان کا جانشین اس دنیا میں بنائے گا، اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سرسب و شاداب بنایا ہے۔ دنیا سرسب و شاداب ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، کہ جتنی زیب و زینت نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب میدان حشر قائم کرے گا، اس زمین کی سرسب و شادابیاں اور یہ درخت اور زیب و زینت چیزیں، محلات، کوٹیاں، گاڑیاں، انسانی ضرورت کے لیے انسان بنائی ہوئی چیزیں، یہ اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، بے حساب چیزیں بنانے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت قوت عطا فرمایا، اسے ذہن عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں جتنی بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اس کو چٹل میدان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کے جانوروں کو اور یہ ساری چیزوں کو خاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ساری چیزیں فانی ہے۔ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ سے خوب دعائیں مانگ مانگ کر اپنے اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرائیں، اپنی غلطیاں کوتاہیوں پر خوب معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔